میں بات کریں گے شامی صدر بشار الاسد دمشق سے بھاگ نکلے ہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے بشار الاسد طیارے پر فرار ہوئے۔ شامی فوجی افسران کی رائٹرز سے گفتگو۔ حکومت مخالف فورسز دارالحکومت دمشق پہنچ گئی ہیں۔ ہوائی فائرنگ اور جشن منایا جا رہا ہے۔ دمشق شہر میں حکومت مخالف فورسز کا شامی فوج سے سامنا نہیں ہوا ہے۔ دمشق میں شامی فوج کہیں بھی تعینات نہیں ہے۔ شامی فوج کی اکثریت ملک چھوڑ کر عراق بھاگ گئی ہے تو حکومت مخالف فورسز کی پیش قدمی جاری ہے۔ شامی صدر بشار الاسد دمشق سے بھاگ نکلے ہیں جبکہ بشار الاسد طیارے پر فرار ہوئے۔ شامی فوجی افسران کی جانب سے رائٹرز سے گفتگو کی گئی ہے۔ حکومت مخالف فورسز دارالحکومت دمشق پہنچ چکی ہیں اور ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے، جشن بھی منایا جا رہا ہے۔ دمشق شہر میں حکومت مخالف فورسز کا شامی فوج سے سامنا نہیں ہوا ہے جبکہ برطانوی خبررساں ادارے کے مطابق دمشق میں شامی فوج کہیں بھی تعینات نہیں ہے۔ شامی فوج کی اکثریت ملک چھوڑ کر عراق بھاگ چکی ہے۔ شامی فوج ملک چھوڑ کر عراق بھاگنے لگی ہے۔ شام میں حکومت مخالف فورسز کی پیش قدمی تیز ہو رہی ہے۔ حمص کے بعد اسرائیلی سرحد کے قریب کنتیرا پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ حیات التحریر الشام نے حلب، ادلب اور سویدہ سمیت 6 اہم شہروں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے جبکہ شامی اور روسی فوج حکومت مخالف دھڑوں کی پیش قدمی میں روکنے میں ناکام رہی ہے۔ جبکہ شامی صدر بشار الاسد بھی دمشق سے بھاگ نکلے ہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے بشار الاسد طیارے پر فرار ہوئے ہیں۔ شامی فوجی افسران کی رائٹرز سے گفتگو۔ تجزیہ کار منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شام کی سچویشن پہ بات کرنا چاہیں گے۔ تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ شامی صدر بشار الاسد بھی دمشق سے بھاگ نکلے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اوورآل صورتحال کو؟ دیکھیے جی، یہ جو گزشتہ 13 سال کی ایک وہاں پہ ٹرمائل سچویشن پیدا ہوئی تھی، خاص طور پہ جب سے وہاں پہ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تھے، تو اس کے بعد سے جس انداز سے شامی صدر نے پوری سچویشن کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی، طاقت کے زور پہ، اپنی فوجی طاقت کے زور پر اور اسی زون میں، اور پھر اس طریقے سے جو دیگر انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ ان جو باغیوں کو کہنا چاہیے یا انقلابیوں کو کہنا، ان کی حمایت کے حوالے سے اپنے اپنے اسپیسیفک انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں کود پڑے، اور آج انہی ایک یعنی شام کو جو ایک بین الاقوامی سیاست کا ایک اکھاڑا بنا دیا گیا تھا، اسی کے نتیجے میں آج شام جو ہے اس وقت بالکل جسے کہنا چاہیے وہ بالکن اسٹیٹ کا ایک نقشہ پیش کر رہا ہے، اور شام کی جو اپنی ایک انٹیگریٹی تھی، ایک سولیڈیرٹی تھی، وہ اس وقت خطرے میں دکھائی دے رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر استعمار کی وہ سازشیں کہ جس کے نتیجے میں پہلے بلاد الشام کو لبنان، فلسطین کے اندر جو ٹکڑے کیے گئے، پھر اسی طریقے سے شام کو یعنی ایک تقسیم کے عمل سے جو ہے دوچار ہے، اور اس وقت وہاں کی جو قیادت ہے یقیناً جس طریقے سے ایڈوانس کر رہے تھے یہ باغی حضرات، ان کے بعد ان کا دارالحکومت میں قیام یا وہاں پہ رہنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ یقیناً ابھی تک ان کی اگلی منزل کے بارے میں کوئی تیقن سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن اطلاعات اس نوعیت کی ہیں کہ وہ شاید ایک پرائیویٹ جیٹ میں UAE کی طرف جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تو اب جو جب حکومت مخالف فورسز پیش قدمی کر کے آگے بڑھی ہیں تو انہیں شامی فوج کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا، شامی فوج وہاں پہ موجود ہی نہیں تھی، دمشق سے بھاگ گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھی، کیونکہ جس انداز سے پچھلے 11-12 برس سے شامی فوج جو ہے وہ اس نوعیت کے ایکٹیویٹی کو فیس کر رہی تھی، ان کا اپنا مورال جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو چکا تھا، اور بین الاقوامی سیاست میں جس طریقے سے شام کی قیادت کو اور خاص طور پہ شام کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا، جس طریقے سے اس کی عرب لیگ کی ممبرشپ بھی ختم ہو گئی، بین الاقوامی سفارت خانوں پر قبضہ کر لیا گیا، تو اس کے بعد یقیناً اور شام کی اپنی جو معیشت ہے، ان کا خاص طور پہ جو کرنسی ہے، اس کی قدر میں اس قدر کمی آ چکی تھی کہ اب انٹرنیشنل ٹرانزیکشن اور انٹرنیشنل پابندیوں کے بعد اس کرنسی میں دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ ٹریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ایسے میں پھر یقیناً جو ملک کے عوام ہے ان کا تو جو مورال ہے وہ ڈاؤن تھا ہی، وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا اور خاص طور پہ اس نوعیت کی قیادت کو پروٹیکٹ کرنا تھا، وہ اپنی جگہ بہت زیادہ جو ہے پریشان تھے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ڈیفنس لائن جو ہے وہ شامی فوج کی اس نے ان انقلابیوں کے سامنے ریزسٹ نہیں کیا، اور وہ تاش کے پتوں کی طرح جو ہے ان کے سامنے بکھرتے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 7 دنوں کے اندر شام کے اتنے بڑے رقبے اور اس کے 4 بڑے شہر جو ہیں یکے بعد دیگرے جو ہیں وہ ان باغیوں کے جو ہے قبضے میں
آتے گئے اور انہوں نے وہاں پہ مکمل طور پہ کنٹرول سنبھال لیا ہے. اور اب دمشق جو ہے وہ ایک آخری آپ کہہ لیجیے ہدف ہے. اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ابھی شامی فوج خود ایئرپورٹ چھوڑ کے جا چکی ہے دمشق کا، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی لمحوں کی بات رہ گئی ہے. آپ کسی بھی وقت یہ خبر سن سکتے ہیں کہ دمشق بھی جو ہے وہ ان انقلابیوں کے قبضے میں جو ہے وہ آ چکا ہے. اچھا، لیکن اب صورتحال کو اوور آل کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا؟ آپ نے بتایا کہ شام کو بین الاقوامی سیاست کا جیسے کہ اکھاڑا بنا دیا گیا تھا، اب عالمی طاقتیں کس طرح سے یہاں پر صورتحال کو کنٹرول کر سکتی ہے، کس طرح سے رول پلے کر سکتی ہیں، اور حزب اللہ کی ناکامی اس کا سبب ہے؟ اس کے بعد ان کی طاقت میں یقیناً ایک کمی آئی تھی، اور اس کے بعد سے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ کمزوری آنے کے بعد جو بنیادی طور پہ ایک روٹ تھا، جو زمینی روٹ راستہ بنتا تھا شام کا بیروت کے ساتھ، اور یہی ایک ایسی سپلائی لائن تھی کہ جہاں سے لبنان میں جو ہے حزب اللہ کو یا جو دیگر مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان تک کمک پہنچتی تھی. اب یہ بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ ایکسپوز بھی ہوا ہے اور اس کے بعد کمزور بھی ہوا ہے، اور جب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے. اسی طریقے سے روس کا جو انٹرسٹ تھا وہ طرطوس میں ان کی جو ایک بندرگاہ ہے جس کے ذریعے وہ باہر روم میں اپنے جو مختلف اڈے ہیں ان تک سپلائی لائن اور چیزیں پہنچاتا تھا اور اس حوالے سے اس کو سیف گارڈ کرتا تھا. روس خود یوکرین میں پھنس چکا ہے اور اس کی وجہ سے ان کا انٹرسٹ اس علاقے میں بالخصوص جو لاجسٹک سپورٹ گولہ بارود کی صورت میں یہاں آتی تھی وہ کم ہو گئی. صرف اور صرف فضائی حملے جو ہیں اس کے ذریعے آپ کسی بھی ملک کو جو ہے وہ تاراج نہیں کر سکتے. غزہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت 900 کے قریب امریکی فوجی موجود تھے جو بذام میں خود ایک نام نہاد داعش جس کو انہوں نے خود کریٹ کیا تھا اس سارے فیصب کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے خلاف لڑنے کے لیے علاقے میں موجود تھے. تو اب ایسی صورتحال میں جن یعنی پتوں پہ بشار الاسد کی حکومت تکیہ کر رہی تھی یا جن سورسز پہ، وہ یکے بعد دیگرے خود اپنے اپنے محاذوں میں الجھ گئے، جس کے بعد بشار الاسد کی حکومت تو یقیناً ایک بڑی انسرجنسی کے بعد خود بہت کمزور ہو چکی، سیاسی طور پہ بھی، سفارتی طور پہ بھی، اور بین الاقوامی تنہائی کا شکار تھی، اور جلد یا بدیر اس کا انجام یہی ہونا تھا. اچھا، حکومت مخالف فورسز اتنی مستحکم ہیں کہ ملک کی صورتحال کو کنٹرول کر سکیں، ملک کی باغ ڈور سنبھال سکیں؟ دیکھیے جی، یہاں پہ کسی بھی گروپ کے پاس ایک یونیفائڈ کمانڈ نہیں ہے، یہ سپلنٹر گروپ ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے افغانستان کے اندر جو طالبان اور ان کے زیر انتظام مختلف گروپس جو ہیں وہ آپریٹ کرتے تھے، تو ابھی اس کو مستحکم ملک بنانے کے حوالے سے جو کوشش درکار ہے، میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے بین الاقوامی پلیئر جس میں گلف کنٹری، سعودی عرب، سب لوگ انوالو تھے، ہر ایک کے اپنا انٹرسٹ ہے. اگر تو آپ کو شام کی وحدت اور اس کی قومی یکجہتی درکار ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے اپنے پیٹی انٹرسٹ جو ہیں انہیں سائڈ پہ رکھ کے حقیقی معنوں میں شامی عوام جو ہیں اس کے لیے، ان کی بہبود کے لیے اور اس کے لیے کام کرنا ہوگا. لیکن اب تک کا جو نقشہ دیکھ کے فوری طور پہ کوئی ایسی امید نظر نہیں آتی، کیونکہ ترکی کو اپنے کردوں کو مارنے سے فرصت نہیں ہے، اور یہاں پہ دیگر جو عرب ممالک ہیں انہیں یہاں پہ جو اسلامسٹ ہیں انہیں آئسولیٹ کرنے سے فرصت نہیں ہے. روس کے اپنے معاشی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، ایران کے اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہیں جس کی وجہ سے وہ ایکسپینشنسٹ اور مسئلے کی ڈیزائن ہے، معذرت کے ساتھ کہوں گا، تو جس کی وجہ سے اس خطے کو اب یعنی ایک باغیچہ اطفال بنتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ایک یونیفائڈ حکومت لانا جو ہے اور ایسی حکومت میں جس پہ سب لوگ متفق ہوں بہت ہی مشکل امر ہے. اور بالخصوص جس طریقے سے انٹرنیشنلی اقوام متحدہ کے فورم سے بھی قراردادیں منظور ہوتے رہی اور اس میں یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ شام کو ایک نئے دستور کی ضرورت ہے، ایک نیا دستور بنایا جائے جس کے تحت پھر ایک آزاد انتخابی عمل یہاں ہو اور ایک ایسی حکومت بنے کہ جو حقیقی معنوں میں عوام کی ویل بینگ اور ان کی نمائندگی کر سکے. تو اب یہ ایک کار دارد ہے، لیکن جو انٹرنیشنل پلیئر یہاں پہ انوالو ہیں ان کی جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے، چاہے وہ عرب ملکوں کا یمن کے اندر انٹرفیئرنس ہو، وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے تقریباً کافی عرصے سے، تقریباً 8-9 سال سے اسی نوعیت کا فساد وہاں پہ برپا ہے. لیبیا کی مثال آپ کے سامنے ہے،
اور اسی طریقے سے عراق کو جس طریقے سے امریکہ نے تاراج کیا اور اس کے بعد آج تک وہاں پہ کوئی مناسب حکومت نہیں بن سکی ہے. لبنان کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو یہ جتنے بھی اس وقت ریجنل پلیئر اس خطے میں سرگرم ہیں، ان کا تمام کے تمام جن ملکوں کا میں نے ابھی ذکر کیا وہاں پہ ٹریک ریکارڈ کوئی اتنا زیادہ انکریجنگ نہیں ہے. وہ خطے ڈی اسٹیبلائز ہوئے ہیں اور اس میں کوئی اسٹیبلائزیشن نہیں آ سکی. تو یہ لگتا ہے بشار کہ شام الاسد بھی کو روس کی مدد حاصل تھی، حمایت حاصل تھی، لیکن پھر بھی روک نہیں پائے، اور روس کا یہ دعویٰ ہے کہ یوکرینی اسلحہ استعمال کر رہی ہیں حکومت مخالف فورسز شام میں. ہر چیز کا امکان ہے جی، کیونکہ آج کے دور میں جو بارڈر کھلے ہیں اور خاص طور پہ آپ اسلحے کی اسمگلنگ اور ایک پورا نیٹ ورک ہے، کاروبار ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے. اسی نوعیت کی شکایات آپ کو عراق کے اندر بھی دکھائی دیتی ہیں کہ جو اسلحہ جو ہے امریکن فوج یا ان کے لیے آتا تھا تو وہ وہاں پہ جو لڑنے والے مختلف اسپلنٹر گروپس تھے ان کے ہاتھ کیسے لگ جاتا تھا. وہ سارا یورپین اسلحہ استعمال کرتے تھے. وہ براہ راست بھی اس مارکیٹ سے اسمگلنگ کے ذریعے وہ اسلحہ خریدتے ہیں. تو اب یہی بھی صورتحال آپ کو لبنان میں بھی نظر آتی ہے. وہاں پہ بھی حزب اللہ تمام اسی نوعیت کا اسلحہ استعمال کرتی تھی. خود حماس کے پاس ایران سے فراہم کردہ راکٹ میزائل سب چیزیں موجود تھیں. تو یہ تو خاص طور پہ اس نوعیت کی جب انسرجنسی ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، تو اس میں تو اسلحے کی ریل پیل جو ہے اور جو اپنے مخصوص مفادات رکھنے والے صحیح. منصور ملک ہیں جعفر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا.